جب انہوں نے کہا یہ علائد اسپتال کے سامنے مصطفیٰ آباد ہے نا، اس میں ان کی بڑی تعداد ہے، اندر ایک جگہ مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں، بڑے اکٹھے ہیں قادیانی۔ اب یہ ہمارا مدرسہ دارالقرآن، وہاں کچھ بچوں کو اغوا کر رہے تھے۔ وہ ایک بچہ تھا میرے جاننے والا، اس نے کہا یار بچنا ہے نا تمہاری اس آگ کے پاس چلو، یہ شیخ الحدیث ان کے بس میں نہیں۔ وہ لڑکے کہنے ان کا نام ہی نہیں کہ اشتہار میں آیا، نام وہ کی جدوں نے، اس نے کہا یہ چھوڑو، وہ اشتہاروں کا نہیں شوقین، مجھے ملے بات ہوئی، میں نے کہا یہ کریں گے بات۔ کہنے لگے آپ ان سے بات کریں گے؟ ان کا خیال تھا یہ فقیر سا آدمی درویش کیا، میں نے کہا کر لوں گا بات۔ تو پھر رات اکٹھے ہوئے، سارے ضلع کے مربی تھے، قادیانی جو تھا خطیب یا مسجد عمر کا فضل عمر جو ہے وہ بھی تھا، اور بھی اکٹھے۔ جب بیٹھے نا طریقہ ہوتا بات کا، یہ اللہ کی دین ہے، میں نے انہیں بات نہیں شروع کرنی، مجھے پتا تھا چھیڑ لیں گے عیسیٰ علیہ السلام زندہ یہ مر گئے۔ میں نے بیٹھتے ہی کہا کہ اللہ کے بندو میں اسلام چھوڑنے لگا ہوں، میں اس دین میں نہیں رہوں گا، میری اگر کچھ مدد کر سکتے تو کرو۔ حیران کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا یار میں کالجوں میں گیا، فلسفے پڑھے، منطق پڑھی، علماء دیکھے، فرقے دیکھے، ہندوازم دیکھا، پوری دنیا میں کوئی گروہ ایسا نظر نہیں آیا جو اپنی حیثیت کو پہچانتا اور ایمانداری سے کہا کہ میرے پاس حق ہے۔ فلسفی بھی کہتے ہیں ہمارا خیال ہے، ہمارا ظن ہے، گمان ہے، مگر ہم نہیں قسم اٹھا سکتے کہ یہ ضرور ہے۔ ایک گروہ ہے جس کا دعویٰ کہ ہم ظن و خیال کی بات نہیں کرتے، ہم 100% حق کہتے ہیں کیونکہ ہم نہیں بولتے، اللہ بولتا، وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ ہم نے کہا یار ان کا دامن پکڑنا چاہیے، یہ گروہ جو کہتا ہم حق کہتے ہیں، یہ اس میں رائی شک نہیں۔ مگر بعد میں ان کا بھی جب حال دیکھا، نام بھی نہیں گیا میں نے مرزا کا، ٹوٹ اسی پر، جب ان کا بھی حال دیکھا انبیاء کا تو پتہ چلا کہ پیش گوئی کر دیتے ہیں کہ اگر مجھے دیکھنا چاہتے میں سچائی نہیں، یہ ہے اللہ کی طرف سے اعلان کہ ایسا ہوگا، اور نہیں ہوتا پھر تو بعد میں کہتا میں کیا کروں یار، اللہ نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا۔ یہ بھی گروہ جھوٹا نکلا، اس لیے نبیوں کو کیا ماننا، میں چھوڑنے لگا ہوں نبیوں کو۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ جرم تو مرزا صاحب نے کیا، کئی پیش گوئیاں کیا، جھوٹی نکلی، پھر بہانے بنائے۔ میں نے کہا یار ایک ہی گروہ دنیا میں یہ جھنڈا لے کر اٹھا کہ ہم جو کہتے ہیں زمین و آسمان ٹل جائے، ہماری بات نہیں ٹل سکتی، ہم اللہ کی طرف سے بولتے ہیں، مگر بعد میں یہ بھی جھوٹے نکلے، پیش گوئیاں نہیں ثابت ہوئی، اور بہانے بنانے پڑے۔ ہاتھ کھڑے کر کہنے لگے ہم نہیں جواب دے سکتے، آپ مبشر احمد سے بات کریں گے؟ مبشر احمد کاڑوں ہے وہاں انچارج دعوت و ارشاد کا ربا۔ اب وہ سمجھتے یہ مولوی کہاں جائے گا؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وقت لے لیں۔ انہوں نے وقت لے لیا، 2 کاروں میں گئے، ہم مسلمان بھی گئے، وہ بھی گئے، میری عزت بڑی کرتے ہیں اب بھی، قادیانی جتنے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار عالم ایک ہی ہے، ہم نہیں کسی کی عزت کرتے، نام برا کہتا ہے، علم سے بات کرتا ہے۔ چلے گا اب ہمارے یار حدیثوں کو کوئی بات نہیں آئی، جب لوگوں نے آ کر بتایا نا کہ یہ حال مولانا نے کیا ربا میں ان کا، کہنے لگے ہاں مولوی صاحب دے پلے علم بڑا مگر انہوں نے کھانا کھانا لا مرتے سے رات کر دیتا بھی اتنے کھانا کھا لا۔ میں یار اتنے گیا سی، پہلا تو دعوت سی، انہوں نے کھانا اگر پکایا سی تے رسول اللہ نے یہودیاں دا نہیں کھادا، کہا کہ میں اتنے آتا میں نہیں کھانا گل آ بنا رہی کھانا کھادا۔ اتنے وہاں جب گئے نا وہاں میں نے بالکل پیترا بدل دیا، وہ سوال نہیں چھیڑا۔ میں نے کہا بشر صاحب ہے نبی ہونا یا امام ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، مرزا بھی مانتا ہے، قرآن بھی کہتا، ساری دنیا مانتی کہ آدمی کو سچا تو ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، جھوٹ بولنا تو گوں کھانے کے برابر ہے، مرزا صاحب نے لکھا۔ میں نے کہا انہوں نے پھر کتاب البریہ میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا میں ہی نہیں صرف قائل ہے، یہ اتنے بڑے وہاں محدث مفسر ابن تیمیہ اور ابن قیم وہ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے۔ میں نے کہا بشر صاحب اگر آپ کو شوق ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، اس پر بحث کرنی ہے وہ بے شک کر لیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں بھاگتا نہیں، مگر اب بات ہو رہی ہے صرف مرزے کی صداقت کی، تو اس نے یہ حوالہ جو دیا اب آپ نے اگر پڑھا تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی ٹیم کو لے کر ڈھونڈیں۔ اور میں نے کہا میرے ایک دوست ہیں عزیز احمد مرزائی، انہوں نے 15 روپے کا ٹکٹ لگا کر خلیفہ کو بھی بھیجا، طاہر احمد کو، کوئی جواب نہیں آیا کہ خلیفہ صاحب یہ حوالہ نکال کر دیں کہ کہاں ابن تیمیہ اور ابن قیم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، اور میں مبشر اس کے الٹ آپ کو دکھاؤں گا کہ جگہ جگہ وہ لکھتے ہیں کہ جسم سمیت آسمان پر اٹھایا گیا، جھوٹ بولنا تھا۔ آپ یقین جانے 5 منٹ کے لیے اس طرح لے لیے، بیرک میں تھے، 4 پائی، ہوش گم ہو گیا، اور بڑی دیر کے بعد اس نے اٹھ کر کہا کہ میں نے تو ان کی کتابیں نہیں پڑھی ابن تیمیہ،
میں نے کہا کوئی بات نہیں پڑھی، یہ لائبریری آپ کے پاس ہے، آپ کی ٹیمیں ہیں، آپ ہی لے لیں وقت، جب ملے گا نا حوالہ۔ خلیفہ صاحب نے تو جواب کوئی نہیں دیا، 2 بار ان کو ریمائنڈر نہیں بھیجا۔ اب آپ جس دن ڈھونڈ دیں گے مجھے اطلاع دے دیں، میں حوالہ دیکھوں، ورنہ جھوٹا آدمی امام ہو سکتا، اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ یہ نا اماموں کا نام لے لو، آج تک جواب نہیں آیا۔ اور میرا ایک شاگرد ہے وہاں آسٹریلیا میں، زاہد، وہاں بھی قادیانی آتے تھے، اب سرخ نشان لگا دیا کہ اس کو نام مجلس میں بلاؤ۔ اس نے سب کے سامنے لاجواب کیا کہ پہلے مانگ کر دو نا حوالہ، اتنا جھوٹا، اور اس کو تم امام مانتے ہاں۔ اب کہتے ہیں نہیں زاہد کو نہ بلاؤ اور جس کو جی جائے۔ تو جو بچے سادہ ہوتے ہیں ان کو بیٹا یہ قابو کرتے ہیں، آیتیں سناتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، کیا آیتیں حدیثیں سنانی؟ اگر وہ تیار ہیں حق سمجھنے کی، کچھ نہیں برا کہوں گا، مسجد میں لے آئے ان کے گھر میں، آپ کہیں چلیں گے، ان بچوں کو کہیں بیٹا جو تم نے سنا بتاؤ نا، کون سی آیتیں حدیثیں جن سے تم گمراہ ہوئے؟